السلام علیکم، میں ہوں محمد مظہر۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیا، احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کیا یہ دھرنا ناکام ہوا یا کامیاب ہوا؟ اس کے پس پردہ حقائق آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان اور ان کے تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمات چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں۔ انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف احتجاج کی کال دی تھی۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ کے باہر ایک بہت بڑا اجتماع ہوا۔ احتجاج کے بعد مولانا فضل الرحمان نے یہ دھرنا ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو کیا مولانا فضل الرحمان کو جو اس احتجاج کے مقاصد تھے وہ حاصل ہو گئے، یا یہ دھرنا ان کا احتجاج ناکام ہو گیا؟ تو ناظرین، جب انہوں نے احتجاج شروع کیا، اس سپریم کورٹ کے باہر دھرنا جاری تھا، تو سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ججز خوف زدہ تھے، خاص طور پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے ساتھی ججز انتہائی پریشر میں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گزشتہ روز انتخابات کے حوالے سے جو سماعت ہوئی، وہ اس میں خیال کیا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے ساتھی وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں گے۔ لیکن یہ مولانا فضل الرحمان کے احتجاج کا ہی دباؤ تھا کہ انہوں نے ایک تو شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی، دوسرا کیس کو ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کو حکومت کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے، جس کی پارلیمنٹ نے منظوری بھی دے دی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے کہ 30 مئی سے قبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو فارغ کر دیا جائے گا، انہیں غیر فعال کر دیا جائے گا۔ اس یقین دہانی کے بعد مولانا فضل الرحمان نے اپنا احتجاج اور دھرنا کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ ناظرین، کور کمانڈر کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 9 مئی کو جلاؤ گراؤ کے واقعات میں ملوث تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمات چلائے جائیں گے اور ملٹری ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، اس میں جو اہم خبر یہ ہے، اس کانفرنس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ عمران خان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ ان تمام واقعات کے ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اس لیے عمران خان کے خلاف بھی فوجی عدالت مقدمہ چلایا جائے گا۔ ناظرین، یہ فیصلہ تو کر لیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے جو مسلح جتھے تھے ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں کارروائی کی جائے گی، لیکن کیا ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا ضروری نہیں جن لوگوں نے ان کی سرپرستی کی، ان کو تیار کیا؟ ان میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی شجاع پاشا، ظہیر الاسلام، جنرل فیض حمید، اور ان کو اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والے جنرل قمر جاوید باجوہ بھی شامل ہیں۔ اگر ان لوگوں کے خلاف ملٹری کورٹس میں کارروائی نہیں ہوتی یا ان کا کورٹ مارشل نہیں کیا جاتا، تو میرا خیال ہے کہ یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ کارکنوں کو تو صرف بہکایا گیا، ان کی ذہن سازی کی گئی، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو عمران خان کی حمایت پر آمادہ کیا گیا۔ ان کا قصور اتنا نہیں ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔